وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایک عظیم دولت لڑکے کے شکل میں عطا فرمائی۔ ہم اور آپ انتہائی دل کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پیدا ہونے والے بچے کو عمر خضری کا صدقہ عطا فرمائے اور اللہ اس کے سر کے تمام بلاؤں کو دور فرمائے۔ ہم سب کو خدا توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو جب صاحب اولاد کرے تو ہم بھی اسی طرح شکرانِ نعمت کے طور پر نبی کی میلاد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کو اپنے پیاروں کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائے۔ یقیناً یہ آپ کی ہمت ہے کہ فرش پر اور اس سرد موسم میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے۔ دنیا میں آپ محسوس کریں یا نہ کریں، آخرت میں اللہ جب اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا اور اپنے نام اعمال میں جب ساری نیکیوں کو آپ ملاحظہ کریں گے تو اس نیکی کو بھی آپ دیکھیں گے کہ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی وہ بھی ہے کہ دنیا میں ہمیں چند گھنٹے میلاد النبی میں صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل خیر کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور اللہ اس عظیم نیکی کے صدقے توسل سے ہماری اور آپ کی مصیبتوں کو دور و دور فرمائے۔ بہت ساری نعتیں آپ سماعت کیے، ہمارے مہمان نعمت صاحب قبلہ بھودر پوری کو آپ نے سماعت کیا اور جناب صوفی زامل علی صاحب جو مجھ کو نہیں معلوم تھا، اتنے اشعار ان کو یاد ہیں کہ اگر یہ پڑھنے پہ آ جائے تو ان کا منہ سوکھ سکتا ہے مگر اشعار نہیں ختم ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید نعت رسول یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کو دیر تک سلامت رکھے۔ عمر وہی ہے، عمر بہت پرانی ہے مگر بڑھاپے کا آثار نہیں۔ مجانے کو زیادہ کھاتے اس بنیاد پہ، زیادہ چلتے اس بنیاد پر، یہ اللہ اس کا رسول ہی جانے۔ حضرات ہمارے مدرسے کے تمامی اسٹاف کا مدرس حاضر ہیں اور گاؤں کے چند مسلمان ہیں، ہم سب کو لے کر آئے ہیں، آنے میں کمی نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے میں جتنے لوگ تھے میں جوڑ بٹور کر سب کو لے آیا مگر آپ اپنے گاؤں سے سب کو نہیں لا پائے۔ اس معاملے میں ہم آپ سے آگے اللہ تعالیٰ میلاد رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے نام پر، میلاد کے نام پر سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عالم صاحب آج بہت خوش ہیں، شاید پیسے لیتے ہیں دیتے نہیں، لیکن موقع ہی کچھ ایسا ہے کہ آج یہ اپنی جیب کی دولت کو بے تحاشا نکال رہے ہیں حسب حیثیت۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس رقم کو قبول فرمائے جو رقم نعت رسول پر یہ بنجا رہا ہے۔ یہ عظیم دولت انہوں نے حاصل کیا اللہ کی عطا سے، جس عظیم دولت کے سامنے دنیا کی ساری دولتیں بیچ ہیں، اس عظیم دولت کا نام ہے اولاد۔ ایک اولاد کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اس کو ترقی دینے کے لیے ماں باپ اپنے گھر جائیداد زمین بینک بیلنس سب کو لٹا دیتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری دولت رک جائے اور ہماری بیمار اولاد نہ جائے یا ہمارا یہ بچہ ڈیولپ ہو جائے اور دنیا میں حیات پا کر کے ترقی کی راہ۔ آج اللہ نے کے آنگن میں گلاب ایک لڑکے کے شکل میں کھلائی، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے
انہوں نے محبوب کبریا کی پیاری محفل سجائی. زندہ باد زندہ باد. اللہ تعالیٰ اس بچے کو راست وہ بنائے, سچا بنائے, نیک بنائے, اور اللہ اپنے ماں باپ کا وفادار بیٹا بنائے. بیٹے بہت ہیں, 10-20 بیٹے ہو جائیں یہ کمال نہیں. اگر اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا ہے اور اگر وہ نیک ہے, بادشاہ ہے, ٹھیک ہے, ماں باپ کا فرما بردار ہے, اور جس کے پاس 10 لڑکے ہو, اگر وہ ماں باپ کے نافرما بردار ہیں, اگر آوارہ گردی کرنے والے ہیں, اگر ماں باپ کو ستانے والے ہیں, تو ان 10 لڑکوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر ایک لڑکا نیک ہو جائے تو ماں باپ کی زندگی سنور جاتی ہے اور اس کے حیات کے لمحے سنور جاتے ہیں. اس لیے تو ہم میلاد کرتے ہیں کہ ہم اجتماعی طور پر دعا کریں کہ ہمارے گھر میں جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے, اللہ نے ہمیں جو اولاد عطا کیا ہے, مسلمان ہمارے گھر میں جب محفل میلاد میں آ کر دعا کریں گے, اگر ہماری دعا مردود ہو گئی, ان کی دعا مردود ہو گئی, ان کی دعا مردود ہو گئی, کسی نہ کسی مومن کی دعا کو رب ضرور قبول فرمائے گا. اور رب جب قبول فرمائے گا تو وہ لڑکا آوارہ گردی کرنے والا نہیں, وہ لڑکا ماں باپ کو ستانے والا نہیں. اگر دعا قبول ہو گئی تو ماں باپ کا فرما بردار بیٹا بن کر نظر آئے. اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو نیک, صحیح, حسین, شکیل, جمیل, فیروز بخت اور خوشبخت بنائے, اور اللہ اس گھر میں اپنے برکتوں کا نزول فرمائے. اور اللہ ہمارے عالم صاحب نظامی, یہ دادا دادی اور خصوصیت کے ساتھ ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے. آمین. آج وہ بھی ہوتے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی. ایک پوتے کے پیدائش کے موقع پر جس قدر باپ کو خوشی ہوتی ہے, اتنی ہی خوشی دادا کو بھی ہوتی ہے, اتنی ہی خوشی دادی کو بھی ہوتی ہے. آج پورا گھرانہ مست ہے, خوش ہے, لیکن ایک فرد ہمارے مابین نہیں ہے جنہیں والد عالم نظامی کہا جاتا ہے. اگر ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو اپنے کمزور ہاتھوں کو اٹھا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس پیاری پیاری محفل اور پاکیزہ محفل اور صاف ستھری محفل کے صدقے توسل سے اللہ ان کے قبر کو جھکے نور بنائے. اللہ نور و رحمت و نبحت سے ان کے قبر کو پر فرمائے, اور اللہ عذاب قبر سے محفوظ و مقبول فرمائے. آمین. چالو سنیں, اس سے بھی سن لو. عطا ہو اجازت ہے, آپ کا حکم شریف ہے. میں نے تو زور سے بولو سبحان اللہ. جلدی جلدی بولو تاکہ جلدی بات ختم ہو جائے, ورنہ آپ کا حصہ بھی لے کر اگر میں بولوں گا تو بڑا وقت لگے گا. اب مجھے محسوس یہ ہے, میں احساس یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ یہی چاہتے ہو کہ حقیقت میں آپ کا دل یہی کہتا ہوگا کلیم کب پھٹ جائے. اس لیے آپ جانتے ہیں میرے بھائی پورا معاملہ سازی ہے, آپ کوئی پڑھے گا ہی نہیں. ہاں تو سب یہ جانتے ہیں, منت کے طور پر یہ خیال کرتے ہیں اللہ بس جلدی یہ ختم ہو جائیں اور جلدی سلام ہو, مٹھائی ہاتھ میں آئے. اور مجھ کو جو پرانا اچار بنا ہی دیتے ہیں, لیکن یاد رکھنا اگر وہ اچار جراثیم سے بچ گیا تو اتنا لذیذ ہوگا کہ دال کے ساتھ کھائیں گے. اگر آپ 100 گرام دال چاول کھاتے ہوگے اور وہ پرانا اچار لذت والا اگر مل گیا تو انشاءاللہ 150 گرام کھاتے رہے. آپ بیٹھے, بیٹھ جاؤ بھیا. ہمارے شاگرد ہی اگر ہماری تقریر میں آ جائیں تو مجھے یقین ہے کہ میں اصل موضوع آپ تک پہنچا دوں. زور سے بولو سبحان اللہ. آپ تو 3 شعر قصے کی سن لیجیے. مطلب یہ ایسا ہے, آپ تو اتنے اشعار یاد میں مجھ کو نہیں آتی. اب اللہ جانے آپ کہاں کہاں بیٹھ کر یاد کیے ہوں گے تو مجھ کو نہیں معلوم ہے. میں بہت بھائی بجی آدمی ہوں. بہرحال ایک شعر سنیے, میرے استاذ
حضرت علامہ مفتی محمد اسلم صاحب قبلہ مستوی سبحان بہت پائے کے شاعر تھے، اور ایک دور تھا پاکستان میں گلی گلی میں آپ کی جب وہاں کتاب پہنچی تو پاکستان کے گلی گلی میں ان کی نعتیں پڑھی جاتی، سبحان اللہ، لوگ بہت پسند کیے، بہت سراہے، اور ان کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد ان کے اشعار کو سننے کے لیے پاکستان کی عوام نے فرمائش کیا کہ ہندوستان کے مفتی اسلم کو یہاں مدعو کیا گیا۔ واہ واہ جمال مصطفیٰ، اب وہ کتاب نایاب ہے، آپ کی دنیا میں نہ رہے، اللہ خلیق رحمت فرمائے۔ آمین۔ بخاری شریف کا درس میں نے انہی سے لیا ہے، سبحان اللہ، بہت قابل عالم تھے، اور فی البدیع وہ شعر و شاعری کرتے تھے، سبحان اللہ، مدینہ شریف کے تعلق سے، سبحان اللہ، شاید کبھی آپ نے میری زبان سے سنا ہو، اچانک ابھی مجھے یاد آ گئے وہ شعر، میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچا ہو۔ سبحان اللہ۔ سنیے نعمت بھیا، کل بھی آپ کے ساتھ مہینے میں رہنا ہے، تو حضرت اسلم بستوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں، روش نثار بھائی اتنے خاموشی کے ساتھ میں ایک شعر کیا، ایک مصرع کیا، آدھا مصرع بھی نہیں دینے والا، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ذرا سا ویلوم بڑھاؤ، میں بالکل بڑھایا ہوں، صرف آپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں روش نثار ہے پیارے نبی کے شہر میں، زندہ باد، زندہ